السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 302 سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج ہم نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے کہ ہمارے گھروں میں ہر وہ چیز ہے جو یوروپین اور امریکن لوگوں کے گھروں میں ہوا کرتی ہے، ایسی کوئی چیز آج باقی نہیں رہی۔ پہلے زمانے میں کسی گاؤں میں اگر موٹر سائیکل آ جائے تو پورا گاؤں اس کے پیچھے دوڑتا تھا۔ آج بچوں کے پاس میں موٹر سائیکل ہو چکی ہے، بلکہ اس میں کمپٹیشن چل رہا ہے کہ مہنگے والی کس کے پاس میں ہے، بھاری والی کس کے پاس میں ہے، فورن کمپنی کی کس کے پاس میں ہے۔ پہلے پورے محلے میں ایک آدھا ریفریجریٹر ہوتا تھا جسے ہم لوگ فریج کہتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں پورے محلے کے لوگ ان کے پاس میں برف مانگنے کے لیے جاتے تھے۔ آج گھر گھر میں اعلیٰ قسم کے جو دنیا کے ایک دم لیٹسٹ اور ہائی فائی کمپنیز ہے، ایل جی، سیمسنگ، ایسی کمپنیوں کے ریفریجریٹر ہمارے گھروں میں آ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ہمارے اوپر اتنا نچھاور کر دیا کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مگر محترم بزرگوں، اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری برائیاں بھی ہمارے گھروں میں آئی ہے، اور ان برائیوں میں سب سے بڑی جو برائی ہے آج کے زمانے کی کہ ماڈرن ہم لوگ اتنے بن گئے ہیں کہ وہ ماڈرن پنے کی وجہ سے ہمارے جو اسلاف کے اقدار تھے وہ سب ختم ہو چکے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ماں باپ کی طرف دھیان توجہ نہیں دینا اور ان کی نافرمانی کرنا۔ آج کل یہ اتنا بڑا مسئلہ ہو چکا ہے، ایک تو وہ اولاد جس کو ماں باپ نے پیدا کیا اور اس اولاد کو ماں باپ نے یہاں تک پہنچایا، خود یہ اولاد ماں باپ کی اتنی نافرمان ہو چکی ہے کہ بیٹے اپنے ماں باپ کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ اور آج کل کے ہمارے زمانے کی جو بہویں بھی ہیں وہ اتنی زیادہ ماڈرن ہو چکی ہے کہ وہ بہویں ماں باپ کو، اپنے شوہر کے ماں باپ کو پکانا کھلانا اپنے لیے بہت زیادہ بوجھ سمجھتی ہے۔ حالانکہ جیسے تم اپنے ماں باپ کو سمجھ رہے ہو، جیسے تم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہو، جیسے تم کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے، تو شوہر کے ماں باپ سے الرجی کیوں؟ بہت سارے گھرانوں میں یہ دیکھنے ملا ہے، کروڑوں پتی لوگوں کے گھرانے ہیں، لیکن ان کے گھروں میں کھانے پینے کے ایسے واندے ہیں کہ بہویں پکانے کو تیار نہیں ہے، ماں باپ کو کھلانے تیار نہیں ہے۔ بہت سارے گھروں کی بہویں تو بیچاری اتنی ماڈرن ہیں، ان کو دن بھر سیریلوں سے فرصت نہیں، پکانا ان کے جان پہ آتا۔ کھانے کا جب ٹائم آیا تو آزو بازو میں کہیں بیکری سے پاؤ منگا لینے کا، ایک آدھ دو انڈے کا جو ہے آملیٹ بنا کے خود بھی کھانے کا۔ اب وہ بیچارے گھر میں بزرگ لوگ ساس سسرے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شوگر کے مریض ہیں، ان کو بی پی کا پرابلم ہے۔ اب اس کو کیا کرنے کا ان سے؟ وہ چاہے بی پی کے مریض رہو یا ان کے جنازے نکلو۔ اب اس کے خود کے ماں باپ اگر رہتے تھے تو ان کے لیے گرم گرم چپاتی بنا کے دیتی تھی، مگر یہ تو اپنے شوہر کے ماں باپ ہے۔ ایک تو اس کو بوجھ سب سے پہلے یہ کہ ہمارے گھر میں کیوں ہے، دوسرے بھائی کے گھر میں کیوں نہیں ہے، تیسرے بھائی کے گھر میں کیوں نہیں ہے، یا خود الگ کیوں نہیں رہتے، اور ہماری ذمہ داری کیوں ان کو پکا کے کھلانے کی۔ اب چلو کھلانا بھی ہے تو پاؤ کھلاؤ نا۔ میں نے دیکھا ہوں لوگوں کو، جن گھروں کی عورتیں اپنے میک اپ میں 500 اور 1000 روپئے خرچہ کرتی ہے، وہ کھانے پینے پہ 50 روپئے بھی خرچہ کرنے سے کنارتی ہے۔ بوجھ محسوس ہوتا ان کو کھانے پینے کے اوپر خرچہ کرنا، یا خود پکانا، یا اپنے گھر کے بڑے بوڑھوں کو کھلانا۔ اس کے لیے بیچاروں کے ایسے حال اور ایسے واندے ہو چکے ہیں کہ جو بزرگ لوگ ہیں پریشان ہیں، وہ گھروں کے بزرگ لوگ۔ مگر میں بھی ہمارے بزرگ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ بھئی آپ لوگوں کی غلطی اس میں یہ ہوئی کہ آپ نے اپنے بچوں پہ، اپنے بیٹوں پہ بھروسہ کر کے اپنے آئتے ویتے فلیٹ ان کے حوالے کر دیے، اپنے آئتے ویتے بنگلے ان کے حوالے کر دیے، اپنی پراپرٹیز، اپنی دکانیں، اپنے کاروبار ان کے حوالے کر دیے۔
میرے سے کوئی بزرگ اگر مشورہ لینے کے لیے آتا ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھو، شریعت نے آپ کے لیے جس بات کا حکم دیا تھا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کا اچھا نام رکھو، اس کی تعلیم کرو، تربیت کرو، آپ نے تعلیم کی، تربیت کی، اس کے بعد میں اب اس کی ذمہ داری ہے وہ خود اسٹرگل کرے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، مزدوری کرے، محنت کرے، ٹیکسی چلائے، رکشہ چلائے، گاڑی پہ کاندے بٹاٹے بیچے، اور اگر نہیں تو بھیک مانگے لوکل ٹرین کے اندر، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ نے اس کے اوپر احسان کیا، جو ابھی تک یہاں تک اس کو پہنچایا، اس کی تعلیم کر کے دے دی، اس کی تربیت دی۔ آپ کی چلتی پھرتی دکانیں اس کے حوالے کرنا یہ آپ پہ فرض نہیں ہے۔ آپ کے آئتے ویتے فلیٹ، آپ کے آئتے ویتے بنگلے اپنی اولادوں کو جو ہے، کیونکہ ناقدرے ہوتے ہیں، ان کو کیا لگتا ہے کہ بھائی ہم کو سب ایتا ملا ہے، باپ کی محنت، باپ کا اسٹرگل، باپ نے جو خون پسینہ بہا کر اپنے آپ کو روڑ پتی سے کروڑ پتی بنایا، وہ اولادوں کو نظر نہیں آتا، ان کو سب پھوکٹ میں، فری میں بیٹھے بٹھائے جب مل جاتا ہے تو ناقدری ہوتی ہے، اور پھر وہ ناقدری یہاں تک پہنچتی ہے کہ جس آدمی نے اپنا خون پسینہ بہا کر یہ بڑے بڑے فلیٹ، بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی دکانیں اور اپنے پورے اسٹیٹ کو جس نے کھڑا کیا تھا، بعد میں اس کو 50-50 روپئے کے لیے انہی اولاد کے سامنے بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ تو میرے سے جب کوئی مشورہ لینے آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ چچا، تایا، آپ کی جو پراپرٹیز ہے اولاد کے حوالے بالکل مت کرو، کرائے سے دو، اس کا بھاڑا کرایہ وغیرہ آئے گا، بیٹھے بیٹھے آرام سے عیش کی زندگی گزارو۔ آپ ہے، آپ کی اہلیہ ہے، ضروری نہیں ہے آپ کے اوپر، آپ نے اولاد کو پیدا کر کے ان کی تعلیم کر کے دی، اب آگے بڑھنا یہ ان کی ذمہ داری ہے، فرض تو ان کے اوپر ہے وہ تمہاری خدمت کرے۔ اور محترم بزرگوں، اتنا برا حال ہو چکا ہے، میں مسجد میں مغرب کے بعد میں بچے پڑھاتے بیٹھا، ایک لڑکا آیا، مولانا چلو، بولے میرے دادا نے آپ کو بلائے گھر پہ۔ میں بولا ٹھہر ذرا، ابھی چھٹی ہونے دے بچوں کی، آتا اس کے بعد میں بول دادا کو جا کے۔ بچوں کی چھٹی ہونے کے بعد میں گیا تو دادا جان میرا انتظاری کرتے بیٹھے تھے، اور ان کے ایک فرزند بھی تھے وہاں پہ۔ میں بولا بولو حاجی صاحب کیا مسئلہ ہے؟ بولے مولانا مسئلہ ایسا ہے کہ میں فلانے کمپنی میں کام کرتا تھا، کمپنی کی طرف سے مجھے اتنے لاکھ روپئے ملے ہیں، میں نے ارادہ کیا ہوں کہ میں اور میری اہلیہ ہم دونوں حج کے لیے جائے، تو ہمارے بیٹے کو جیسی پتہ چلا وہ یہاں پہ آ گیا یہ بولنے کے لیے کہ بھائی تم دونوں حج کے لیے جا رہے ہو تو بجائے حج کو جانے کے پہلے بیٹوں کا حق ادا کرو، بیٹوں کو دھندے کاروبار سے لگاؤ، اس کے بعد حج کے لیے جانا۔ تو میں نے بیٹے سے پوچھا، میں بولا بھائی بولو آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ بولے مولانا آپ ہی بتاؤ، شریعت میں بیٹوں کے کچھ حقوق ہے کیا نہیں ہے؟ اب دیکھو ان کو اتنے لاکھ روپئے ملے ہوئے ہیں، یہ دونوں ماں باپ ہمارے حج کے لیے جا رہے ہیں، ان کا کام ہے انہوں نے ہماری مدد کرنا، ان کا کام ہے انہوں نے مجھے نئی دکان لے کے دینا، فلانی جگہ پہ میں نے ایک دکان دیکھ کے آیا ہوں، اگر یہ وہ کرتے ہیں تو ہمارا بھلا ہوگا۔ میں نے کہا دیکھو شریعت میں جو بیٹوں کے حقوق ہیں نا وہ یہ کہ ان کو پیدا ہونے کے بعد میں ریل کے ڈبے میں نہیں چھوڑنا، ان کو پیدا ہونے کے بعد پلیٹ فارم پہ نہیں چھوڑنا، ان کو پیدا ہونے کے بعد ڈسٹ بین میں کچرا کنڈی پہ لی جا کے نہیں پھینکنا، وہ تو ماشاءاللہ تمہارے والد صاحب نے کیے، وہ تمہارا حق ادا کیے کہ تم کو جننے کے بعد میں پھینکے نہیں، کہیں کچرا کنڈی پہ، کہیں ریلوے پلیٹ فارم پہ، کہیں ریل کے ڈبے میں، کہیں لوکل ٹرین میں، بلکہ تمہاری تعلیم کرے، تربیت کرے، تم کو پڑھائے، تمہیں لکھائے، بالغ کر دی۔ اب جب تم بالغ ہو گئے نا اس کے بعد سے سب تمہارے اوپر آ گیا، یہاں تک کہ اس کے بعد بھی انہوں نے تمہارا حق یہ ادا کرے، ہاتھ پکڑ کے تم کو چلنا سکھائے، تمہاری شادی کر کے دی، آج تمہارے بچے بڑے بڑے ہو گئے۔ اب تم اگر یہ بولیں گے کہ قبر میں جانے تک بھی ماں باپ نے تمہارے حق ادا کرنا اور تمہارے کو پیسہ تمہارے اوپر لوٹانا، تو یہ تمہارا سب سے بڑا جو ہے بے وقوف پن ہے، دیوانہ پن ہے تمہارا یہ، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا۔ آج تمہاری عمر میں بولا اتنی ہو چکی ہے کہ تم نے خود نے اپنے آپ کو ابھی تک تو اچھی طرح سے اسٹیبل کر کے خود ایک 2-5 لاکھ روپئے لے کر آتے اور باپ کے قدموں میں رکھ کے بولتے کہ ابا جان دیکھو الحمدللہ یہ میری خون پسینے کی کمائی ہے اور میری تمنا تھی کہ تم میرے خون پسینے کی کمائی پہ حج کے لیے جاؤ، تو یہ میری طرف سے تم لوگوں کے لیے حج کا خرچہ ہے، تم دونوں میں ہماری طرف سے حج کے لیے جاؤ بول کے۔
تو ضروری یہ تھا کہ تو اپنی خون پسینے کی کمائی ماں باپ کے قدموں میں لا کے دے کے ان کو حج کے لیے بھیجتا. یہاں تو الٹا کاروبار دکھ رہا. ان کی خون پسینے کی کمائی اس پہ وہ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو پھر تم لوگ جو ہے جناتوں کے جیسا حاضر ہو گئے وہاں پہ لوٹم لاٹ مچانے کے واسطے میں. کوئی حق نہیں ہے میں بولا تم لوگوں کو ان سے مانگنے کا. اور میں بولا حاجی صاحب تم کو بھی کوئی ضروری نہیں ہے ان لوگوں کو کی جو ہے مدد کرنے کا، اور ان لوگوں کو بار بار پیسے دے کے ان لوگوں کو سست اور کاہل اور ان لوگوں کو آیت کھو بنانے کا. یہ پیسہ تمہارا ہے، حج کے لیے آپ جانے والے بالکل حج کے لیے جائیے. آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے قبر میں گئے تک ان لوگوں کا یہ کرنے کا. تو محترم بزرگوں، ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں ان کا بھی کام یہ بنتا ہے اپنے پراپرٹیز کو، اپنے کاروبار کو اپنے ہاتھ میں رکھے، بچوں کے بھروسے پہ پورا نہ چھوڑ دے، ورنہ آج کے ماں باپ کو بچوں نے 50 روپے کا محتاج بنایا ہوا ہے. ان کو ماں باپ کے کوئی حقوق پتہ نہیں ہے. اور یہ عام لوگوں کی بات نہیں بتا رہا ہوں، بہت سے ایسوں کو بھی میں نے دیکھا ہوں جن کو ماشاءاللہ دین کی اچھی سمجھ ہے، دین کا اچھا فہم ہے، ان کے ماں باپ کے بھی یہی حال ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے. میں نے حدیث کی کتاب میں پڑھا تھا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ جو آدمی ماں باپ کی خدمت کرے 2 نعمتیں دنیا میں ملتی ہے، اس کی عمر بڑھتی ہے، روزی بڑھتی ہے. اور جو ماں باپ کو ترسائے، ماں باپ کو تڑپائے، اللہ تبارک و تعالی اس کو عمر اس کی کم کر دیتے ہیں اور روزی کی برکت چھین لیتے ہیں. یہ حدیث کا خلاصہ میں انشاءاللہ کل کے سبق میں بیان کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.